السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تزکیہ سے پہلے تلاوت کا ذکر آیا ہے، کیونکہ تزکیہ کا منبع اور بنیاد آیات کی تلاوت ہے، آیات کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اس نیت سے پڑھیں کہ میرا ایمان اور یقین زیادہ ہو جائے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، میرے اہل خانہ کو ہدایت دے، اس لیے پڑھیں کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو، میرے اخلاق میں بہتری آئے، میرے معاملات اچھے ہو جائیں، میرے دل کے وسوسے دور ہو جائیں، میرا دل اطمینان اور سکون سے بھر جائے۔ میں اس لیے قرآن پڑھوں، میں اس لیے تلاوت سنوں تاکہ میں غافلوں میں نہ لکھا جاؤں اور ذکر کرنے والوں میں میرا شمار ہو۔ اس نیت سے سنیں، اس نیت سے پڑھیں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر سکوں، اس لیے پڑھیں تاکہ مجھے ہر حرف پر نیکی ملے اور ایک نیکی 10 گنا ہو جائے، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کرے۔ قرآن کا سننا دلوں میں سکینت پیدا کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں مہر سمیت دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت علیحدگی حاصل کرنے کے لیے خاوند کو بدلے میں کچھ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں تو یہی دراصل ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع یعنی دوبارہ نکاح کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ان آیات سے طلاق دینے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں یعنی جب اس کے پیریڈز نہ ہو 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہے کہ عورت پیریڈز کی حالت میں تھی تو اس وقت طلاق دینا درست نہیں، اس کے اس کنڈیشن سے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر جب وہ پاک صاف ہو جائے تو 1 طلاق دی جائے اور پھر اسی پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں شوہر کو حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لے، یعنی 3 مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، ٹائم گزر گیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی اور تیسرے طہر میں تیسری دے دی تو پھر اس کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، اور اب نہ تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا اور نہ ہی دوبارہ نکاح کا، الا یہ کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور پھر وہ مرد اپنی رضامندی کے ساتھ اس کو طلاق دے، اور یا پھر اگر وہ فوت ہو جائے قضاء الہی سے تو اس صورت میں دوبارہ اس کا نکاح پہلے شوہر سے ہو سکتا ہے۔ اس کو حلالہ کرنا کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے ایسا کرنا کہ بیوی کو حلال کرنے کے لیے کسی مرد سے اس کا وقتی نکاح کر کے اس سے زبردستی طلاق دلوا لینا، یہ گناہ کی بات ہے اور اس پر لعنت کی گئی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں یا 100 طلاقیں یا 1000 طلاقیں دینا جو ہے یہ سخت گناہ ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن راجح رائے یہی ہے کہ اس سے 1 طلاق واقع ہو جاتی ہے اور عدت کے اندر رجوع کا حق بھی ہوتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر سکو۔ جان بوجھ کے اگر کوئی عورت کو ستانے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی بیوی پر ظلم کرنا دراصل خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے اور جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا اسے یاد رکھو، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی آیات میں اور اس کے احکامات میں ہیلا سازیاں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی آیات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت لائٹ لے، ان کو اہمیت نہ دے، معمولی سمجھے،
اور ان کی پابندی میں سستی کرے یا ان کے اصل مفہوم سے ہٹا کر اس کی روح کے منافی کو اور مطلب نکالے، یعنی ان کا کھیل بنا لے، جو چاہے اس میں سے مطلب نکالنا شروع کر دے. اور اس کے برعکس احکام الہی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، ان کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے. عام طور پر طلاق غصے میں ہوتی ہے یا اختلاف کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ایسی جذباتی کیفیت میں بھی اللہ کی آیات کا، شرعی احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی ان کو اپنے مقصد کے لیے غلط استعمال کرنا چاہیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں،
یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. عربوں میں بعض اوقات جب عورت کو ایک دفعہ طلاق ہو جاتی اور اپنے والدین کے گھر واپس آ جاتی، یعنی روٹ کر یا طلاق کے بعد عدت کے دوران، اور شوہر رجوع کرنا چاہتا یا واپس نکاح کرنا چاہتا، تو بھائی یا والدین آڑے آ جاتے، یعنی اس کو غیرت کا مسئلہ بنا دیتے. لیکن یہاں اس طریقے سے روکا گیا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ وقتی طور پر شوہر بیوی کے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن جب غصہ ختم ہوتا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی سامنے آتی ہے کہ الگ ہونے میں کیا کیا نقصان ہے، تو پھر انسان چاہتا ہے کہ واپس ریکنسائل کر لے. تو اگر شوہر اور بیوی دونوں یعنی آپس میں معروف طریقے سے، یعنی اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر واپس دوبارہ ملنا چاہیں، تو پھر تم رکاوٹ نہیں ڈالو، یعنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤ. ایک اور نقطہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. اگر وہ کر سکتی ہوتی تو کسی اور کو روکنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خود بخود کر لیتی، کیونکہ جو عورت خود اپنا نکاح کرے وہ زنا شمار ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، یعنی ماں بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتی، عورت اپنا خود بھی نہیں کر سکتی اور کوئی عورت بھی عورت کا نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے. چونکہ نکاح میں ایک طرف مرد ہوتا ہے اور ایک طرف عورت ہوتی ہے، اور اگر ایک طرف صرف عورتیں ہوں اور دوسری طرف صرف مرد ہو تو مرد ان عورتوں سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. یعنی فطری طور پر عورت جو ہے وہ بعض اوقات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ولی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولی ایک پروٹیکشن دیتا ہے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، یا جس کا بھی وہ ولی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے. تو یہ دراصل عورتوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے. یعنی اگر ایک دوسرے سے ہسبینڈ وائف ناراض ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، تو اس ناراضگی کو بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ واپس جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ خاندان آپس میں انٹیکٹ رہیں. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے. اور بچے کے والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے. کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی بچے کو آڑ بنا کے دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے. اور باپ کے وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ جو انہیں دینا طے کیا تھا تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ اور 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. یہ بیوہ کی عدت ہے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت، چاہے اس کا ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہو، رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، ایک بیوی ہو یا زیادہ ہو، سب کی عدت یہی ہے، 4 ماہ اور 10 دن. عام طور پر لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے اور اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کی عمر تو 70 سال ہے، 80 سال ہے، کیا وہ بھی عدت کرے گی؟ جی، عدت سب کے لیے ہے، اور عدت کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان کا پورا کرنا بھی دین کا حصہ ہے. اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. یعنی اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو واضح الفاظ میں پروپوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یعنی جب یہ عدت سے نکلے گی تو اس سے نکاح کیا جائے گا، سوچنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی انڈر کنسیڈریشن ہو سکتا ہے یا انڈائریکٹلی کوئی میسج جا سکتا ہے تاکہ عدت سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورت نکاح کر سکے. اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم ان کا ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے نکاح کرنے کا خفیہ وعدہ نہ کرو.
یعنی چھپ کر کوئی واضح پیغام مت بھیجو، مگر یہ کہ کوئی بھلی بات کہو، اور تم عقد نکاح کو پختہ نہ کرو، یعنی عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ عدت کی مقرر مدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کے خیالات پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہوتے تو اللہ ان کو جانتا ہے، اور اس کو پوشیدہ خشیت بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر، اور یہ اللہ کا تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ تنہائی میں یا اکیلے میں انسان کے اوپر اس کا نفس یا خواہش غالب آ سکتی ہے کہ کوئی دیکھتا تو ہے نہیں، جو چاہے کر لوں، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی صرف اس لیے کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں سوچتا کہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، لہٰذا مجھے ایسا نہیں سوچنا یا ایسی بات نہیں کرنی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز تنہائی میں پرہیزگاری ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بہت سے متقی نظر آ سکتے ہیں، لیکن اصل پرہیزگاری کیا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جس بات کو کوئی نہ جانتا ہو، اس کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرا جائے۔ اور ہم سب کو فاحذروہ، اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے